اللہ اپنی رحمتیں اس کی طرف متوجہ فرما دے گا، اس وقت تک اس کو فائدہ پہنچتے رہے گا۔ اب اس نے اپنی تھوڑی سی صلاحیتیں ادھر متوجہ کی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں کا بڑا کوٹا عطا فرما دیا ہے۔ اس واسطے معاشرہ، اس کا ہونا، اس میں رہنا، یہ اس امت کے لیے ضروری ہے۔ چند لوگ مستثنا ہیں جن کے علیحدہ ہر دور میں نصاب ہوتے ہیں، بالعموم جو اس امت کا ایک نصاب ہے وہ یہی ہے کہ سوسائٹی میں رہے گی، مسجد میں جا کر نماز پڑھے گی، جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہوگا۔ اجتماعیت اس کو دی گئی ہے تاکہ اجتماعی مسائل کی طرف توجہ بھی رہے، اور اجتماعی طور پر جو مسائل کے حل کرنے کا ایک طریقہ ہے یا جو مواقع ہیں وہ بندوں کو میسر آتے رہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاشرے میں رہنا لازم قرار دے دیا تو ساتھ اس کے آپ نے مختلف اصول بھی عطا فرمائے۔ حقیقت میں اصلاح کے اصول ہیں ہی اسلامی، غیر اسلامی اصلاح کے اصول مانے ہی نہیں جا سکتے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق اصلاح کا پیغام سب سے پہلے انسانی دل کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا، وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا، یاد رکھنا، وَهِيَ الْقَلْبُ، اس کو دل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا دل مرکز اصلاح ہے۔ کبھی بھی کوئی معاشرہ اس وقت تک اصلاح کو قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ اس سوسائٹی کے لوگوں کے دلوں تک اصلاح کا پیغام نہیں پہنچتا۔ بدن کی اصلاح شریعت مطہرہ میں وہ موقوف ہے دل کی اصلاح پر۔ اگر اصلاح کا کوئی یہ مطلب لیتا ہے کہ اصلاح کے لحاظ سے سوسائٹی کی اصلاح یہ ہے کہ سب کے کپڑے نئے ہوں، سب کے چہرے دھلے ہوئے ہوں اور سب اچھی خوشبو لگا کے بیٹھے ہوں، تو یہ اصلاح کا ایک ثانوی مفہوم ہے، اور اصلاح معاشرہ کی دعوت کا ایک ثانوی حصہ ہے۔ جس بندے کا دل بھیڑیوں جیسا ہو، اس نے سفید کپڑے پہن بھی لی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس بندے کا دل گندے اخلاق سے اٹا ہوا ہے، اس بندے نے چہرہ دھو بھی لیا ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب دیکھ لو تم آج کی سوسائٹی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوسائٹی، آج جس طرح کے لوگوں کے کپڑے ہیں، کیا صحابہ کو ایسے میسر تھے؟ آج جیسے صابن اور شیمپو تجھے میسر ہے، کیا صحابہ کو ایسے میسر تھے؟ آج جس طرح کے صفائی کے ظاہری مواقع تمہیں میسر ہیں، کیا انہیں میسر تھے؟ نہیں۔ وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کننا نعرف الاشنان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صابن تو کیا، ہمیں نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اشنان کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اشنان کیا ہوتا۔ اشنان وہ ایک جڑی بوٹی ہے جس پر پانی ڈال کے رگڑیں تو جھاگ نکلتی ہے، وہ پرانے زمانے کا صابن ہے۔ کہتے ہم تو اشنان بھی نہیں جانتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فرمایا پانی بھی نہیں ملتا تھا، ہاتھ صاف کرنے ہوتے تھے تو فرمایا قدموں کے تلووں سے رگڑ دیتے تھے، قدموں کے تلووں سے رگڑ کے ہاتھ سکھرے کر لیتے تھے۔ لیکن دل کتنے ستھرے تھے، عرش کی تحریریں دل میں نظر آنے لگتی تھی۔ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، صاحب الہام، این یکو فی امتی احد فانہ عمر،